جی السلام علیکم۔ تو اس کے بعد باری آتی ہے خالی جگہ کی، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جمعہ کے دن غسل ڈیش ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھا، کیا ہے؟ مسنون ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے غسل۔ عیدین کے دن غسل سنت ہے، یعنی کہ یہ بھی مسنون ہے۔ مسنون اس طریقے کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس کو مسنون کہتے ہیں۔ غسل کرتے وقت پورے جسم پر ڈیش مرتبہ پانی بہایا جائے، 3 مرتبہ۔ پانی کا استعمال ڈیش سے کیا جائے، اعتدال سے مناسب کیا جائے۔ آپ معتدل بھی لکھ سکتے ہیں، اعتدال سے، اگر آپ اعتدال لکھیں گے تو اس کے ساتھ سے بھی لکھنا پڑے گا، اور اگر آپ معتدل لکھیں گے تو آپ اس کے ساتھ سے نہیں لکھنا پڑے گا، یعنی کہ معتدل، اس طرح سے۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ عمرہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، یعنی کہ مسنون ہے۔ وضو اور غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ طہارت کے معنی ہیں پاک ہونے کے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا طہارت طہور سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پاک ہونے کے۔ تو جی میں نے کچھ جو ہے وہ مختصر سوالات آپ کے لیے جو ہے اس چیپٹر میں سے اخذ کیے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، تو اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جی تو سٹارٹ سے ہی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کا جو ہے پہلا جو میں نے سوال بنایا وہ ہے طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ اور اس کے بعد طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ اس کے بعد آپ کا سوال بن رہا ہے طہارت کے متعلق ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4-5 میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس آیت کو بھی یاد کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا معنی بھی یاد کریں۔ صرف معنی مت یاد کیجئے گا، آیت کو بھی یاد کیجئے گا، کیونکہ اچھا جو امپریشن پڑتا ہے جو ہے وہ ایگزامینر کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے نیکسٹ کوسچن بن رہا ہے کہ طہارت کے بارے میں حدیث لکھیے۔ تو وہ حدیث بہت ہی چھوٹی ہے اور آپ پہلے سے بھی اس کو جانتے ہیں، الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ والی جو حدیث آپ نے ادھر کوڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا جو سوال ہے وہ بن رہا ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ تو چونکہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اور وضو کا طریقہ کار کیا ہے وہ نیکسٹ پیج پر ہے آپ کا، کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کا مسنون جو طریقہ ہے وہ یہ یہاں پر مینشن کر دیا گیا، یہ سارا جو ہے آپ اس کو اس میں کوڈ کریں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے غسل کے کیا معنی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں، لیکن جو ہے وہ شرعی لحاظ سے ہم دیکھیں تو مسنون طریقہ کار کے ذریعے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جو ہے غسل کیا اس طرح سے نہانے کو غسل کہتے ہیں۔ اس کے بعد کن موقعوں پر غسل کرنا مسنون ہے؟ تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ غسل کے مسنون مواقع کون کون سے ہیں، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عیدین یعنی کہ 2 عیدیں، یہ دونوں۔ عمرہ حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو ہے مسنون مواقع جو ہیں یہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ حیض، نفاس اور جو ہے وہ جنابت، احتلام، ان حالتوں میں بھی جو ہے یہ نہانا یہ مسنون ہے اور یہ ہمارے لیے فرض بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال بن رہا ہے کہ غسل کا طریقہ بیان کیجئے۔ تو آپ نے یہاں پر جو طریقہ بیان کیا گیا آپ نے یہاں سے لکھ لینا ہے، یہاں سے لے کر شروع سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ غسل کا طریقہ ہے آپ کا، اس کو جو ہے آپ سارے کو جو اس کے اندر مینشن کر دیں گے۔ اس کے بعد جی باری آتی ہے آپ اگلا سوال ہے غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو غسل کے 3 فرائض ہیں، میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ غسل کے فرائض 3 ہیں، کون کون سے؟ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے کلی کرنا، 3 بار جو ہے وہ اس طرح سے کلی کرنا کہ تو پانی حلق تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرض ہے کہ ناک میں 3 بار پانی جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائیں، یعنی کہ نرم ہڈی تک لے کے جانا ہے، اور آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا ہے اور جسم کو مل مل کے اچھی طرح سے دھونا ہے، اور اس طرح سے پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا
اگر جسم ناپاک ہو تو وضو مکفی ہوگا، کہ اگر جسم ناپاک ہو تو پھر وضو کر لینا کافی ہوگا عبادت کے لیے؟ تو اس کے بارے میں جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ اگر جو ہے وہ جسم جو ہے وہ ناپاک ہو تو ہمیں جو ہے اس کے لیے پہلے کیا کرنا چاہیے، بھی پیچھے ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ اگر جسم ناپاک ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر یہ دیکھیں نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازمی ہے، آپ یہ لکھیں گے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ کا جی آتا ہے کہ غسل کے آداب بتائیے، تو غسل کے آداب کے اندر سب سے پہلا جو ادب ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو اس کی ہیڈنگ لکھوائی بھی ہے کہ مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال جو ہے وہ خشک نہ رہے، پانی اعتدال کے ساتھ بہایا جائے، اور یہاں سے لے کر جو ہے وہ یہاں تک، بلکہ یہاں تک جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ شامل کر سکتے، یہ سارے کے سارے جو ہے آداب بیان کر دیے گئے ہیں غسل کے کہ اس طرح سے جو ہے غسل کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلا آپ کو جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ طہارت کے فوائد بیان کریں، تو نیکسٹ یہاں پر دیکھیں ثمرات غسل، یعنی کہ غسل کے جو فائدے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی، عبادت کا اور کام کرنے میں لطف آتا ہے، اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا آپ کا جو ہے مختصر سوال نمبر 15 ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کے ہر رکن کو کتنی بار دہرانا سنت ہے؟ تو چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وضو کے ہر رکن کو جو ہے 3 بار دہرانا جو ہے وہ مسنون ہے، جو سنت ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھنا جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا جو ہے وہ کیا ہے، سنت ہے۔ تو جی جزاکم اللہ خیر، ان تمام سوالات کو اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔